بالکل عام آدمی ہوتا ہے، کل تک اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد صرف فون کو آگے رکھتا ہے اور رکھ کر اور شروع ہو جاتا ہے صحابہ کرام کے اوپر بولنا، اور وہ بکواس کرنا شروع کرتا ہے صحابہ کے اوپر، اور جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو بیان کرتے 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 صحابہ کی بغض کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دیکھیں، ابھی سیمینار ابھی کرائیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ ابھی میں چینل پہ ہر مکتب فکر کے عالم کو بلا لوں، یہاں بٹھاؤں، اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، وہ اتحاد کی، اتفاق کی بات کریں گے، بڑی زبردست باتیں ہوں گی ماشاءاللہ، اور اعلان ہوگا، اعلامیہ جاری ہوگا، اور جیسی یہاں سے اٹھ کر اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے درسوں میں، اپنے اپنے مکتبوں میں، مدرسوں میں جائیں گے، تو وہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ وہ پھر وہ کفر کے فتوے، وہ گستاخیوں کے فتوے بانٹیں گے، کیا آپ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں کس قسم کی بحثوں کو اس وقت عام کیا گیا، بالکل عام آدمی ہوتا ہے، کل تک اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد صرف فون کو آگے رکھتا ہے اور رکھ کر اور شروع ہو جاتا ہے صحابہ کرام کے اوپر بولنا، اور وہ بکواس کرنا شروع کرتا ہے صحابہ کے اوپر، اور جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو بیان کرتے 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 صحابہ کی بغض کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ اور ایک ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا مفتی ہے جس کو ٹی وی نے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے بڑا آتے تھے، تو وہ انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی، یعنی حضرت عمر بن عاص اتنی بڑی جلیل القدر شخصیت ہیں، ان کی توہین۔ اب آپ یعنی آپ مجھے بتائیں، اور وہ پاپولیرٹی مل رہی ہے، اور جو ہے بس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دیکھیں، ابھی سیمینار ابھی کرائیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ ابھی میں چینل پہ ہر مکتب فکر کے عالم کو بلا لوں، یہاں بٹھاؤں، اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، وہ اتحاد کی، اتفاق کی بات کریں گے، بڑی زبردست باتیں ہوں گی ماشاءاللہ، اور اعلان ہوگا، اعلامیہ جاری ہوگا، اور جیسی یہاں سے اٹھ کر اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے درسوں میں، اپنے اپنے مکتبوں میں، مدرسوں میں جائیں گے، تو وہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ وہ پھر وہ کفر کے فتوے، وہ گستاخیوں کے فتوے بانٹیں گے، کیا آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اب بتائیں نا، آدمی سر کہاں جا کے پھوڑے، اب کدھر، کس کے در پہ جائے، کہ کہاں پر جا کر جو ہے وہ، اور یہ سب چیزیں کس کو سوٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں سوٹ کس کو کرتی ہیں؟ تو کیا آپ کے سامنے ہے اسلام کا کیا حال ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، تو پاکستان کی کیا صورتحال ہو چکی ہے کہ لوگ یقین جانیں، لوگ بیزار ہو چکے ہیں، لوگ جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی پریشانی اب جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ تو لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، حکمران ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، جو مقتدرہ ہے ان کی بلا سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کرنے دو، ہمیں کیا فرق پڑا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ایک طبقہ ہے بڑا، خاص طور پہ ججز اور فوجی اور بیوروکریٹ، یہ تین جو طبقات ہیں، سیاستدانوں کو پینشن نہیں ملتی ہے، جیسے اسمبلی ختم ہوئی اور اس کو کوئی پینشن وینشن نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، یا سینٹ کے چیئرمین ہیں، یا صدر ہیں، یا وزیر اعظم ہیں، تو پھر ملے گی، یا گورنر رہے ہوں، یا چیف منسٹر رہے ہوں۔ باقی اگر آپ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں یا وزیر ہیں، آپ کو کوئی پینشن وینشن نہیں ہے اس میں۔ تو یہ خاص طور پہ سول سرونٹ اور جج، ایک جج جو ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ویب سائٹوں میں جا کر دیکھ لیں، 10 لاکھ روپے کی پینشن لیتے ہیں، 10 لاکھ روپے کی پینشن، 15 لاکھ روپے پینشن ہے ریٹائرڈ ججوں کی، اور ان کے اپنے چیمبرز ہیں، اور وہ ابھی پریکٹس کرتے ہیں، ان کے پیچھے پوری وکیل ہوتے ہیں، اور وہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، اور ان کی انکم آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور مراد دیکھیں آپ،
کہ بجلی کے بل فری، پیٹرول فری، ہر چیز فری، خانسامہ فری، ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہر چیز فری ہے، تو اب وہ قوم کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ جو آدمی اس نظام کے خلاف کھڑا ہوگا، جو بات کرے گا، اس کو اٹھا کر وہاں پھینکا جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ کوئی اور آدمی پھر آواز بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ تو حال ہے، اب کس طرف جائے آدمی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔